باب الستری، جسے کہتے ہیں ستر عورت. سترہ کے معنی ہے چھپانا. ستر کی کیا معنی ہے؟ چھپانا. ستر العورت کے معنی ہے کیا چیز بھائی؟ وہ اعضاء کے جن کو چھپایا جائے. دیکھو مولانا، دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب. پھر ایک حجاب ہے حجاب صلاۃ. ایک ہے حجاب اجانب. ایک ہے حجاب محارم. تو حجاب کی تین قسمیں ہیں، ایک حجاب صلاۃ، ایک حجاب محارم اور ایک حجاب اجانب. ستر کیا ہے؟ ستر جو ہے، یاد رکھو، مرد کا ستر ناف سے لے کے گھٹنے تک، یعنی ناف داخل نہیں ہے اور گھٹنا کیا ہے بھائی؟ ستر میں مرد. اور عورت کا ستر، اس میں آزاد میں اور باندی میں فرق. کس میں؟ یوں کہا کہ آزاد عورت کا جو ستر ہے وہ پورا جسم ہے. آزاد عورت کا جو ستر ہے وہ کیا ہے؟ اور باندی کا جو ستر ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا کس کا ہے؟ مرد کا. ہاں، باندی کے ستر میں اس کا پیٹ اور اس کی پشت بھی تھا. کیا اس کے ستر میں؟ باندی. یہ جو ستر ہے یہ تو ہو گئی بحث ستر کی. ایک ہے حجاب صلاۃ، یعنی جس حصے کا نماز کے اندر ڈھکنا کیا ہے؟ فرض. اگر وہ حصہ کھل جائے تو مفسد صلاۃ. ایسا حصہ مرد کا کتنا ہے؟ یہی ہے، ناف سے لے کے گھٹنے. آزاد عورت کا حجاب صلاۃ کتنا ہے؟ پورا جسم. صرف کیا کیا مستثنا ہے؟ وجہ، کفین، قدم. کیا؟ وجہ، کفین، قدم. یہ کس سے مستثنا ہے؟ حجاب صلاۃ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو جسم ہے اگر وہ کھل جائے نماز کے اندر تو نماز کیا ہو جائے گی؟ اب کتنا کھل جائے؟ احناف کہتے ہیں کہ جو ستر ہے اس حصے کا چوتھائی حصہ کھل جائے، اور اگر چوتھائی سے کم کھلا ہے تو پھر مفسد صلاۃ. مثال کے طور پر سر ہے، یہ ایک حصہ ہے، اور سر کے لٹکے ہوئے جو بال ہیں یہ الگ حصہ ہے. اگر سر کھل جائے کتنا؟ چوتھائی، تو مفسد صلاۃ. یا لٹکے ہوئے بالوں میں سے کتنے کھل جائیں تو وہ بھی کیا ہے؟ یہ مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھنا. کتنا کھل جائے؟ اس مسئلے میں شفافی وغیرہ کا مسئلہ نہیں بیان کر رہا، ورنہ تمہیں وہ ہو جائے گا خلط مت، پھر یاد نہیں رہے گا.
تو یہ حصہ حجاب فی الصلاۃ کہلاتا ہے، حجاب صلاۃ۔ البتہ چہرہ کیا ہے؟ مستثنیٰ، چنانچہ دیکھا ہوگا عورتیں نماز پڑھتی ہیں چہرہ کیا رہتا ہے؟ کھلا ہوا۔ کفین بھی کیا ہیں؟ مستثنیٰ۔ اسی طریقے سے قدمین بھی کیا ہیں بھائی؟ لیکن گٹے نہیں، یہ جو ٹخنے ہیں ٹخنے، اگر ٹخنے کا چوتھائی کھل گیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ایک ہے حجاب اجانب۔ حجاب اجانب کیا ہے؟ حجاب اجانب میں سب چیزیں داخل ہیں، اس میں کفین بھی داخل ہے اور چہرہ بھی داخل ہے، حتیٰ کہ کہا گیا کہ صوت العورت کی عورت، وہاں عورت کی آواز کا بھی کیا ہے بھائی؟ پردہ۔ وہ کس سے پردہ ہے؟ اجانب سے۔ ایک ہے حجاب محارم، جو محرم ہے، جیسے کہ باپ ہے، بھائی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیا باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ محارم ہیں۔ اور بھی ہیں، یہ سب محارم ہیں۔ ان سے پردہ کیا ہے؟ ان سے پردہ یہی ہے کہ کیا داخل ہے اس کے اندر؟ سر تو داخل ہے، لیکن چہرہ، ہاتھ، پیر، اسی طریقے سے پنڈلی بھی داخل ہے۔ کیا پنڈلی؟ کیوں؟ ارے جب وائپر کرے گی تو وائپر کرتے ہوئے پنڈلی کے اوپر اٹھائے گی نا شلوار کو، جبھی تو کرے گی وائپر۔ اور وہاں بھائی بھی ہے اور کون ہے؟ اسی طریقے سے یہ جو ہاتھ ہیں یہ بھی کس میں داخل نہیں ہے؟ پردے میں داخل۔ کیوں؟ جب آٹا گوندے گی تو کیسے گوندے گی آٹا؟ یہ دیکھا نہیں، تو کیسے گوندتی ہیں؟ آستین نیچے کو کر کے اوپر کو۔ سمجھ میں آئی آپ کے باتیں نہیں ہے؟ اس میں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ وہ حجاب فی الصلاۃ اور حجاب اجانب میں فرق، تو چہرہ نہیں داخل ہے حجاب میں، ہاتھ نہیں داخل ہیں، وہ کون سے حجاب میں داخل نہیں ہے؟ نماز والے حجاب، محارم والے حجاب میں داخل ہیں بھائی۔ ابھی الٹا معاملہ ہے نا؟ جب وہاں جائے گی کہاں؟ دکان کو کپڑا خریدے، تھوبڑا کھول لے گی، یہ والا کس بھاؤ ہے؟ کر دیا نا، بالکل الٹا معاملہ۔ تو یہ ہے باب الستر۔ پہلی روایت حضرت عمر ابن ابو سلمہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے، مشتمل لپٹے ہوئے، حضرت ام سلمہ کے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، واضعاً اس حال میں کہ آپ نے چادر کے دونوں کناروں کو علی عاتقیہ، اپنے دونوں کندھوں پر ڈالا۔ دیکھو مولانا، ایک نماز ہوتی ہے ایک کپڑے میں، ایک نماز ہوتی ہے دو کپڑوں میں، اور ایک نماز ہوتی ہے کتنے کپڑوں میں؟ 3 کپڑوں میں۔ سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے 3 کپڑوں میں، ایک کیا ہو؟ تہمند، ایک کیا ہو بھائی؟ کرتا، ایک کیا ہو؟ عمام۔ یہ سب سے افضل صورت ہے۔ اگر کسی کے پاس میں 3 کپڑے نہیں ہیں تو پھر 2 کپڑوں میں نماز پڑھ لے۔ کیا کیا ہو اس میں؟ ایک کیا ہو؟ تہمند، ایک کیا ہو بھائی؟ اور اگر کسی کے پاس میں ایک ہی چادر ہے، نہیں ہے، بس ایک ہی چادر ہے، تو ایک چادر کے اندر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہ جب ہے جب کہ اور کپڑے صرف ایک چادر۔ اب وہ ایک چادر یا تو کیا ہوگی؟ مضیق، تنگ، یہ کیا ہوگی؟ وسیع، یہ کیا ہوگی؟ اوسع۔ کتنی شکلیں ہوگی؟ یاد بھی رکھتے ہو تم میری بات ہے، بھول جاتے ہو؟ ایک چادر یا تو کیا ہوگی بھائی؟ تنگ، یہ کیا ہوگی؟ وسیع، یہ کیا ہوگی؟ اوسع۔ اگر ایک چادر تنگ ہے، چھوٹی سی چادر ہے بس، اور ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس، تو وہ اپنی عورت غلیظہ کو چھپائے، ستر عورت کو چھپائے گا جہاں تک چھپایا جا سکے، یہ بھی نہیں چھپائے، اور ایسے ہی کیا پڑھ لے گا؟
اور ایک چادر ہے ذرا وسیع ہے، تو پھر سطر کو بھی چھپائے گا اور کندھے بھی چھپائے گا. کیا رومال ہے کسی کے پاس بڑا تو میں دکھا دوں کیسے چھپائے گا. رومال نہیں ڈالتے. آپا جان والا کوئی چادر ہے رکھی ہوئی کسی کی؟ چادر وغیرہ ہے نہیں ہے؟ کمرے سے لیا لیکن یہیں کھڑا. ابھی جلدی چلا جا، تیرے گھٹنوں میں جان نہیں رہی تھی. دیر تک آیا نہیں. ایک آدھا رومال رکھا کرو کوئی تو اپنے پاس. کوئی تم میں سے صوفی بال زبانے کی جو رومال رکھتے ہو. رام پوری تو اچھا تم تو یہ رکھتے ہو کرسف. یہ رام پوریوں کی پہچان ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ کرسف. دیکھو مولانا، اگر ایک چادر ہے اور وہ زیادہ بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اسے اوڑھے گا. کیسے اوڑھے گا اسے؟ ایسے پیچھے ڈالے گا. یہ دیکھو ڈالا میں نے پیچھے چادر کو، اور چادر کو ڈال کے یہاں سے نکالے گا. کہاں سے؟ بغل کے. ٹھیک ہے نہیں. اور یہ بایاں جو حصہ ہے اسے کہاں ڈالے گا؟ دانے. اور دانا جو حصہ ہے اسے کھینچ کر کہاں ڈالے گا؟ بائیں. ٹھیک ہے، ڈال لیا. اب یہ چھوٹی ہے، رکے گی نہیں. رکنے جائے گا تو کیا ہو جائے گی؟ لہٰذا اس پر گانٹھ لگا لے گا. کہاں؟ یا گدی. یہ طریقہ کس کا ہے؟ چادر کیا ہو اگر تنگ ہے تو یہیں پہلے. اور اگر چادر اوسع ہو، بہت وسیع ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر رک جائے گی. تو اسے داہنی طرف سے بائیں طرف سے کھینچ کر کہاں ڈال لیں، اور داہنی طرف سے کھینچ کر کہاں ڈال لیں. ڈال لیا. اب ڈالنے کے بعد میں پھر یہ کرے گا کہ پھر ایسے سینے پر بلا کے یہاں گرہ لگا تاکہ وہ کھلے. کہاں؟ اور اگر گرہ نہ لگائے تو جب بھی صحیح. یہ کب ہے ایک چادر میں نماز پڑھنا جائز؟ جب اس کے پاس میں کوئی کپڑا نہ، اور کپڑے ہوتے ہوئے پھر اچھے کپڑوں میں نماز پڑھنی. کام کاج کے کپڑوں میں، سیاہ بزلہ میں، ایسی گندے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ. ایسی تیل میں ہو رہے ہوں کپڑے، اس میں بھائی ہاں ان میں بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ بدبو آ رہی ہو کپڑوں میں، ان میں بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ حضرت تو آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، اسے لپیٹے ہوئے. سمجھ میں آ گئی لپیٹنے کا طریقہ؟ اس حال میں کہ اس کے دونوں کنارے ڈال رکھے تھے آپ نے دونوں. تو یہ چادر کیسی تھی بھائی؟ اوسع. کیسی تھی؟ چلیے. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھے ایک کپڑے میں، ایک چادر میں، کہ اس کے کندھوں کے اوپر کوئی کپڑا پڑا ہوا نہ، یعنی کندھے کیا ہو؟ کھلے. یہ کب ہے؟ جبکہ چادر کیا ہو؟ وسیع. بھی تو کندھے کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. کندھے کیا ہونے چاہیے؟ نہیں آتی سمجھ میں. اور اگر چادر وسیع نہیں ہے بلکہ تنگ ہے، چھوٹی سی ہے، تو پھر کیا چھپائے گا اس سے؟ کندھے یا ستر عورت؟ نہ پڑھے کوئی ہرگز تم میں سے نماز ایک چادر میں، اس حال میں کہ اس کے کندھوں کے اوپر کپڑا پڑا ہوا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه رواه البخاري. اور یہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایک چادر میں نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کے دونوں کناروں کو مختلف جانب ڈالے. چادر کے دونوں کناروں کو کیا ڈال لے بھائی؟ جس کو میں نے ابھی سمجھایا نہیں سمجھاتا ہے.
یہ کب ہے؟ جبکہ چادر کیا ہو؟ وسیع یا اوسع. اور اگر چادر تنگ ہے تو پھر کس کو چھپائے گا؟ کندھوں کو نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت کی طرح کے پلیٹ فارم کھلا جائے اور چہرہ چھپ جائے. ہاں. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنجارية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري قال كنت أنظر إلى علمها کیا کیا پڑھ رہا ہے؟ علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني. دیکھیے یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اس میں ایک لفظ آیا ہے خمیسہ. یہ تم مقامات پر پڑھ کر آئے ہو. لبست الخمیسۃ ابغی الخبیثہ وانشبت شقی فی کل شصہ. نہیں پڑھا؟ تو خمیسہ کے معنی کہیں گے تھے ایسی چادر جو کیا ہو؟ منقش، اس پر پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں. اسی کا یہ لفظ لائے اعلام. علم کی جمع ہے اعلام. علم کسے کہتے ہیں؟ نقش و نگار کو، پھول بوٹے. تو یہ جو ہے مولانا اعلام فی خمیستن کے لیے یہ تاکید ہے، بیان ہے اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ خمیسہ کہیں گے ہی اس چادر کو جس پر کیا ہو. ہاں، ورنہ خمیسہ نہیں کہیں گے. ایک لفظ اور آ رہا ہے یہاں پر ان بجانیہ، الف کا کسرہ نون ساکن. ان اور ام بجانیہ بھی پڑھا ہے. انفعالیہ تو تم کے وزن پر کیا ہے؟ ان بجانیہ. ان بجانیہ سادی چادر، جیسے یہ چادر ہے نا سادی، کہاں گئی ہوگی؟ کوئی پھول بوٹا نہیں ہے نا، اسے کیا کہیں گے؟ سادی چادر. روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منقش چادر میں نماز پڑھی. ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی کہ جس پر نقش و نگار تھی. منقش چادر یعنی گلی میں منقش پہن کر آپ نے کیا پڑھی؟ فنظر الى اعلامها نظرۃ، تو اس کے نقش و نگار پر آپ کی نظر پڑی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ منقش چادر لے جاؤ الى ابی جہم، اس کے پاس حضرت ابو. اصل میں یہ انہوں نے ہدیہ دی تھی. کس نے؟ حضرت ابو. تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے پہن تو لی، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اسے اتارا اور کہا کہ ان کے پاس واپس لے جاؤ. وَأْتُونِي بِإِمْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، اور ابو جہم کی سادی چادر لے آؤ اس کے بدلے میں. کہہ دو یہ تم پہنو، یہ مجھے. کیوں؟ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي. آنفاً کے معنی قریباً. مجھ کو باز رکھا اس چادر نے. کس سے؟ نماز کے اندر توجہ اللہ. نہیں سمجھ میں آیا تھا. مجھے کیا رکھا؟ باز رکھا. کس سے؟ نماز کے اندر. کس سے؟ توجہ اللہ سے باز رکھا. کیا مطلب؟ اس سے میری نماز میں کیا پیدا ہوا؟ خلل. توجہ اللہ میں کیا پیدا ہو گیا؟ خلل پیدا ہوا. بار بار اس کے نقش و نگار کی طرف کیا جا رہا تھا؟ نہیں آتی سمجھ ہے. لہذا اسے لے جاؤ. کیسی چادر لاؤ؟ اور یوں فرمایا بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا کنت انظر الی علمها، میں دیکھ رہا تھا اس کے نقش و نگار کو نماز کے اندر. فاخاف، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ میری نماز کو کیا کر دے گی؟ خراب. فتنہ کے معنی کہیں کہ آتے ہیں فتنے میں ڈال دیں. میری نماز کو کیا کر دے گی؟ خراب کرنے سے مراد وہی توجہ اللہ کے اندر خلل. وعن انس قال كان غلام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عن القران هذا فإنه لا يزال
تعرضني في صلاتي رواه البخاري. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک باریک پردہ تھا، کے پاس ایک باریک پردہ تھا، قرام. باریک پردے کو کہتے ہیں جس پر کیا بنے ہوئے ہوں بھائی؟ پھول بوٹے. کیا بنے ہوئے ہوں؟ گھروں میں ٹانگ دیتے ہیں نہیں ٹانگ کیا بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باریک پردہ تھا، نقش و نگار والا، پھول بوٹے والا. آگے ترجمہ سمجھ میں. سترت بھی جانب بیتھا، انہوں نے لٹکا دیا اس پردے کو گھر کے ایک کونے میں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امیتی عنا قرامتی ھذا. اماتا یمیتو کے معنی کہیں کیا آتے ہیں؟ دور کرنے کے. اماتۃ الاذی اسی کا ہے نہیں پڑھتا ہے اماتۃ الاذی. امیتی امر کا صیغہ ہے، تو دور کر مجھ سے اپنے اس پردے. کیا مطلب؟ اس پردے کو ہٹا دو. کیوں ہٹا دو؟ لا یزال تصاویرہ تعرض. عرض یعرض کے معنی سامنے آنا، پیش آنا، باب ضربہ سے ہے. اس کی تصویروں سے مراد ہے یہاں پر نقش و نگار. اس کا نقش و نگار میرے سامنے آتا رہا. کہیں میں بھائی نماز کے اندر میرے سامنے. اسے کیا کر دو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر نقش و نگار نہیں ہونے چاہیے، یہ مکروہ ہے. ورنہ نمازی کی توجہ کدھر رہے گی؟ ہاں اسی نقش و نگار کی طرف. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ وعن عقبة بن عامر قال وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاري له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين متقين. یہ لفظ فروج آیا ہے. فروج اصل میں کہتے ہیں فا کے کسرے کے ساتھ، وہ فا کے فتح کے ساتھ. فروج اسے کہتے ہیں جسے قبا کہتے ہیں، لمبا. اس میں ایک گریبان ہوتا ہے، آستین ہے، آستین پر گریبان پر اس کا کام ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ ریشم. اس کا ریشم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فروج. جیسے ہمارے یہاں اس کا ترجمہ عبا سے کرتے ہیں. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی قبا، یہ ریشمی عبا کیا دی گئی؟ ہدیے میں دی. آپ نے پہنی اور اس میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو اسے جلدی سے اتار کر پھینک دیا، جیسے کہ اس سے کیا کر رہے ہوں؟ نفرت. کل کاری ہی، کاری ہوں کے معنی برا سمجھنا. کریہا سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. آپ نے اس کو جلدی سے اتار کر پھینک دیا. کیوں پھینک دیا؟ کل کاری ہی لگو، جیسے کہ اس کو کیا سمجھ رہے ہوں؟ ناپسند. ثم قال، اور پھر فرمایا کہ اس جیسے کپڑے متقین مومنین کے لیے مناسب. اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ حریر تو ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، آپ نے پہنا کیوں؟ جواب آسان ہے کہ اس وقت تک حریر کی حرمت نازل نہیں. کس کی؟ آپ نے پہن کیوں لیا؟ دلجوئی کے لیے جس نے بھیجا تھا. تو آپ نے پھر جلدی سے اتار کر بھی پھینک دیا. کل کاری ہے، جیسے کہ اسے کیا سمجھ رہے ہو؟ ناگوار. الفصل الثاني عن سلمة بن عكوي قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيب أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وازرره ولو بشوكة. رواه أبو داود ورواه النسائي. حضرت سلمہ ابن اکوا فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک شکاری آدمی ہوں. ان کا گزر بسر جو ہوتا تھا شکار پر ہوتا تھا. کس کا؟ حضرت سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں شکاری آدمی ہوں. اچھا، شکار میں جانور کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، تو اگر تہمت پہنے ہوئے ہوں تو بھاگا نہیں جائے. تو اس کے لیے عربوں کا دیکھا ہوگا لمبا کرتا ہوتا ہے،
اسے پہن لو تو کیا کر سکتا ہے آدمی؟ کوئی کہہ رہے ہیں تو کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں ایک قمیص میں؟ لیکن یہ ہمارا والا کرتا مراد نہیں، ہاں وہ عربوں کا لمبا قمیص مراد ہے، کیونکہ ہمارا ایک کرتا جو ہے وہ تو سب کچھ دکھائے گا، آگے پیچھے کا سب نہیں سمجھ ہماری بات۔ ہاں اس سے تو مرغی انڈے سب نظر آ جائیں، یہ عربوں کی لمبی قمیص مراد ہے، اس سے لمبی قمیص جو ہے کیا اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھ سکتا ہوں۔ اس کے بٹن لگا لو، وَزْرُرْهُ، کیا لگا لو؟ اس کے بٹن، اگر بٹن نہ ہو تو کس سے لگا لو؟ کانٹے، اس کے بٹن لگا لینا، اگرچہ کس سے لگاؤ؟ شوکت و شمانہ، کانٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بٹن لگے ہوئے نہیں ہوں گے نا تو جب آدمی رکوع میں جائے گا تو نظر کس پر پڑے گی بھائی؟ عورت غلیظہ، کس پر؟ اب ایک مسئلہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی اپنی عورت غلیظہ پر نظر ڈالے، نظر پڑ جائے نماز کے اندر، تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ ایسی جب ایک قمیص کے اندر نماز پڑھے گا وہ کس میں؟ ایک قمیص میں، تو نیچے سے کوئی جھانک لے تو سب نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو کوئی نیچے سے جھانکے یا اوپر سے جھانکے اور عورت غلیظہ دکھائی دے جائے تو یہ مفسد صلاۃ ہے اس حدیث سے۔ وہ جو کہا ہے کہ ستر عورت پر نظر پڑنے سے نماز فاسد کھلنے سے، وہ جب ہے کہ جب کہ کہاں بھائی آگے پیچھے دائیں بائیں سے کیا نظر آئے؟ ستر، وہ مفسد صلاۃ نہیں آتی سمجھ میں۔ عن ابي هريره قال بينما رجل يصلي مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا، فذهب وتوضا ثم جاء فقال رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتوضا؟ قال انه كان صلى وهو مسبل ازاره وان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل ازاره، رواه ابو داود۔ لو اور سنو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اپنے کپڑے پر لٹکائے ہوئے، اپنی ازار کہتے ہیں تہبند کو لٹکائے ہوئے، لٹکا رکھا تھا اس نے اپنے، اب چاہے تہبند لٹکا رکھا ہو یا کرتا، کوئی بھی چیز سب اسی میں ڈال دیا۔ کہاں لٹکانا؟ ٹخنوں سے، تو ٹخنوں سے نیچے تہبند وغیرہ کرتے کا لٹکانا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیا ہے؟ حرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وہ گیا، وضو کر کے آیا، اور اس آدمی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مالکا امرتہ، کیا وجہ ہے کہ آپ نے، ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسے وضو کا حکم دیا، حالانکہ اس کی وضو تو تھی، پاک تھا وہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا اپنے ازار کو لٹکائے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتے جس نے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا رکھا ہو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ مسبل ازار کی نماز کیا نہیں ہوگی بھائی؟ قبول نہیں۔ اس بال ازار مفسد صلاۃ، یہ پتہ چلا نا۔ لیکن یاد رکھنا یہاں پر لا یقبل سے مراد کیا ہے بھائی؟ لا یصح کے معنی میں نہیں ہے، کس کے معنی میں ہے؟ اسے ثواب نہیں، کس کے معنی میں؟ اگر ایک آدمی اپنے پاجامے کو لٹکا کر ٹخنے سے نیچے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن کیا ہوگا؟ وہ گناہ، کیا ہوگا؟ یہ مطلب ہے ثواب نہیں ملے، نماز تو لا یقبل کس کے معنی میں ہے؟ لا یصاب کے۔ دوسرے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے وضو کرنے کا کیوں حکم دیا؟ کیا مسبل ازار ناقض وضو ہے؟ ناقض وضو نہیں ہے۔ وضو کرنے کا حکم یہ دیا کہ اس وجہ سے دیا کہ مسبل ازار گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیا ہے؟
اور وضو کے ذریعے کیا ہو جاتا ہے گناہ کا اثر زائل، اس لیے کس کا حکم دیا نہیں ہے اس میں. ارے وضو جو ہے وضو یہ کیا ہے گناہوں کو دھو ڈال. سمجھ میں آ گئی بات یہ نہیں ہے. اب جب توبہ کرے گا اس کے بعد میں توبہ کے ذریعے تو معاف ہو جائے گا اور اس کا اثر تو ظاہر ہو جائے گا. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار رواه أبو داود والترمذي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بالغہ عورت کی نماز بغیر چادر کے قبول نہیں ہوتی. حائض سے مراد ہے بالغہ یا قریب البلوغ. اس کی نماز کس کے بغیر قبول نہیں ہوتی؟ خمار. خمار کے معنی کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ عورت کا جو حجاب صلاۃ ہے اس میں کیا داخل ہے؟ سر بھی داخل ہے اور بال بھی داخل. کیا داخل ہے بھائی؟ چنانچہ سر کا اگر چوتھائی حصہ کیا ہو گیا تو نماز فاسد. بال جو لٹکے ہوئے ہیں وہ الگ حصہ ہے، اگر اس کا چوتھائی حصہ ظاہر ہوا کھل گیا تو کیا ہو جائے گی نماز. اس کا اہتمام نہیں کرتی عورتیں، نماز پڑھنے کھڑی ہو جائیں گی آدھی چٹیاں کھلی ہوئی نماز نہیں ہوتی. تو یاد رکھنا کہ یہاں حائض سے مراد بالغہ عورت ہے اور وہ بھی ہے جو بلوغ کے کیا ہو. وعن ام سلمة انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار قال اذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها رواه ابو داود وذكر جماعة وقفوا على ام سلمة. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کیا عورت نماز پڑھ سکتی ہے فی درع، ایک قمیص اور ایک چادر میں، لیس علیہا ازار، کہ وہ کیا پہنے ہوئے نہ ہو. ازار کے معنی تہبند شلوار نہ پہنے ہوئے ہو، بس کیا پہنے ہوئے ہو چادر ہو اور لمبی قمیص. کون سی؟ ہمارے یہاں کا جمپر نہیں، مجھے ٹائٹ جمپر ہو یہاں تک کا بس مراد نہیں. ہمارے یہاں کیا کہہ لینا چاہیے اسے؟ میکسی. میکسی کیا کہتے ہیں؟ بولتا نہیں ہالٹ جلدی سے. ابھی کیا بولیں اسے عورتیں جو لمبی سی پہنے؟ میکسی تو کہیں. ایک اور بھی کہیں گاؤن. کیا کہیں؟ ایسا لمبا اگر ہے اسے پہن کے عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا معلوم کرا کہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے فی درع، ایک قمیص، وہی عربوں والی قمیص لمبی، اور ایک چادر میں، کہ جس کے پاس میں اور کیا نہ ہو. آپ نے فرمایا ہاں جبکہ جو قمیص ہے وہ سابقاً کیسی ہو؟ کتنی لمبی ہو؟ یغطی، جس نے چھپا رکھا ہو اس کے ظاہر قدم سے مراد ہے پیر کا اوپر کا حصہ، اسے کیا کر رکھا ہو. پتہ چلا مولانا ٹخنا کس میں داخل ہے؟ حجاب اس میں داخل ہے. اگر ٹخنے کا چوتھائی کھل گیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ نماز کیا ہو جائے گی؟ البتہ پیر داخل ہیں یا نہیں داخل ہیں حجاب میں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ پیر داخل. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود في الصلاه وان يغطي الرجل فاه رواه ابو داود والترمذي. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سدل کرنے سے منع فرمایا. سدل کی دو تعریفیں مشہور ہیں. ایک تعریف یہ ہے کہ چادر کو لٹکا لینا، ایسے ڈال لینا کندھے پہ، جیسے ڈال لیتے ہیں لوگ رومال، ایسے نہیں ڈال لیتے. یہ کیا ہے؟ ایسے ڈالنا کیا ہے بھائی یہ نماز کے اندر مکروہ تنزیہی، تحریمی نہیں ہے. کیا ہے؟ اگر اوڑھنا ہی ہے تو یہ اسے کیا کرے؟ اتار کر رکھ دینی یا ایسے لپیٹ دے.
بعض آدمی میں عادت ہے کہ وہ ایسی رومال نماز صدل ہے، صدل کی صلاح مقروء ہے، تحریمی نہیں ہے، تنزیہ۔ ایک اور صدل کے معنی ہے، صدل کے معنی ہے کپڑے کو پہننا خلاف حیت۔ کپڑے کو کیسے پہننا بھائی؟ خلاف حیت کا کیا مطلب؟ خلاف حیت کا مطلب یہ ہے کہ آستین جو ہوں وہ کہاں تک لمبی ہوں، انگلیوں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی صدل ہے، یہ بھی کس میں داخل ہے بھائی؟ یہ اسی طریقے سے آستین موڑ رکھی ہوں، یہ خلاف ہے۔ کپڑے کو کیسے رکھا جائے اس کی ہے۔ تو صدل کے ایک معنی یہ ہے کہ کپڑے کو پہننا خلاف ہے، اور دوسرا آپ نے منع کیا کہ ایک آدمی اپنے چہرے کو چھپا کر نماز پڑھے، منہ بند کر کے، ڈھاٹا باندھ کے، جسے کیوں؟ اس سے غروب سے ادا۔ وعن شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا ضفافهم رواه ابو داود۔ اصل میں یہودی جو تھے مولانا، وہ جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ موزے پہن کر بھی نماز نہیں پڑھتے، جوتے موزے دونوں اتار دیتے۔ اور عیسائی بالکل اس کا الٹا، وہ جوتے موزے دونوں پہنے نماز پڑھتے ہیں، سوٹ بوٹ میں ایسی میں پہن کے نماز پڑھیں گے، اتاریں گے۔ مذہب اسلام میں حکم کیا ہے؟ مذہب اسلام کے اندر حکم یہ ہے کہ جوتے اتار کے نماز پڑھ لو، یہ بھی جائز ہے۔ اور جوتے اگر بالکل پاک ہیں، صاف ہیں، پاک بھی ہوں اور کیا ہوں، انہیں پہن کر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے تو وہ بھی، لیکن جوتے جو ہونے چاہیے نرم ہونے چاہیے۔ کیسے؟ جس سے پیر کہاں ٹک جائے۔ اور آج کل جو یہ بوٹ آ رہے ہیں ان سے تو پیر معلق رہتا ہے، زمین پر ٹکتا، وہ پہن کر نماز۔ ارے کچھ عقل شریف میں آئی بات یا نہیں ہے؟ تو جوتے پہن کے نماز پڑھ لے، یہ بھی جائز، جوتے اتار کے نماز پڑھ لے، لیکن جوتے کیسے ہونے چاہیے؟ اور پاک کیا ہوں، پاک بھی ہوں، اور ایسے جوتے ہوں جس سے مسجد گندی نہ ہو، کیا نہ ہو۔ ہاں کبھی تو اچھا جوتے پہن کے نماز، اور ایسی موزے پہن کے نماز پڑھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی کی مخالفت کرو، وہ اپنے جوتے اور موزوں کے اندر نماز نہیں پڑھتے، اور تم کیا کرا کرو جوتے پہن کر۔ وعن ابي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه دخل عليه فوضعهما عن يساره فلما راى ذلك القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن فيه ما قدر فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قدرا فليمسحه وليصلي فيهما رواه أبو داود والدارمي۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے اپنے جوتوں کو اتارا دونوں اور ان کو رکھ دیا بائیں طرف۔ بھائی بائیں طرف کیوں رکھا؟ اس لیے کہ آپ کیا تھے؟ امام، اور آپ کے بائیں طرف کوئی کھڑا ہوا نہیں تھا، لہذا کہاں رکھ دیا؟ تو داہنی طرف کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ داہنی طرف کیا ہے؟ معزز محترم، داہنی طرف نہیں رکھیں گے، کدھر رکھیں گے؟ اور اگر بائیں طرف بھی کوئی کھڑا ہوا ہے تو پھر جوتوں کو کہاں رکھیں گے بھائی؟ دونوں پیروں کے ادھر۔ تو آپ نے انہیں رکھ دیا بائیں طرف۔ جب لوگوں نے دیکھا تو القوا، انہوں نے بھی اپنے جوتوں کو اتار دیا، سارے صحابہ نے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے ابھارا اپنے جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، سو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔
آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس میں آئے تھے اور مجھے یہ خبر دی تھی کہ ان فیہما، کہ جوتوں کے اندر کیا لگا ہوا ہے بھائی؟ گندگی، ناپاکی نہیں، کیا گندگی سے کیا مراد ہے؟ گندگی سے مراد ہے جیسے مثال کے طور پر راستے میں ناک پڑی ہوئی ہو، بلغم پڑا ہوا ہو، وہ لگ جائے، یا گارا لگ جائے، کیا لگ جائے؟ یہ ناپاکی نہیں، کیا گندگی، دونوں الگ الگ چیزیں۔ اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ میں نماز نہیں ہوگی۔ تو جبرائیل نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ تمہارے جوتوں میں کیا لگی ہوئی ہے؟ گندگی، اور جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے تو اسے دیکھ لینا چاہیے، اگر اس کے جوتوں کے اندر کیا لگی ہوئی ہے؟ گندگی لگی ہوئی ہے، تو صاف کر دے اور پھر نماز پڑھ لے جوتوں۔ اب یہاں پر یہ سوال کرنا ہی بیکار ہے کہ جب آپ کے جوتوں کے اندر ناپاکی لگی ہوئی تھی تو آپ نے نماز کیسے پڑھی؟ اصل میں ناپاکی نہیں تھی، کیا تھی بھائی؟ ایسی چیزیں کہ جن سے کیا پیدا ہوتی ہے طبیعت کے اندر؟ گھن، کراہت۔ اور اگر ناپاکی لگی ہوئی ہو، نہیں سمجھ مارے کیا، تو اس کے لیے بتا چکا کہ وہ ناپاکی یہ دیکھو جسم والی ہے یا کیا ہے بھائی؟ پتلی ہے، سیال۔ اگر سیال ہے تو پھر دھونا ہی پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلا يزن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره الا ان لا يكون على يساره احد وليضعهما بين رجليه وفي روايه او ليسلم فيهما رواه ابو داود ورواه ابن ماجه معناه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اپنے جوتوں کو داہنی طرف نہ رکھے، کیونکہ وہ کیا ہے بھائی؟ داہنی طرف محترم ہے، اور نہ اپنی بائیں طرف رکھے، کیوں؟ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر کی داہنی طرف، جو دوسرا کھڑا اس کی کیا ہوگی؟ وہ داہنی طرف۔ اچھا پھر نہ رکھے، اللہ اللہ یکون علی یسارہ احد، ہاں مگر یہ کہ اس کے بائیں طرف کوئی نہ ہو، پھر کدھر رکھ سکتا ہے؟ یعنی سب کے بالکل آخر میں کھڑا ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور چاہیے کہ ان جوتوں کو رکھ لے اپنے دونوں پیروں کے، یہ ہے طریقہ رکھنے کا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ چاہیے کہ کیا کرے جوتے پہن کر نماز۔ الفصل الثالث عن ابي سعيد الخدري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه وقال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا چٹائی پر، حصیر کہتے ہیں بڑی چٹائی، جس پر مولانا کیا ہو سکے؟ سجدہ۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ چٹائی، قالین وغیرہ ان کے اوپر سجدہ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہ، سجدہ تو صرف کس کے اوپر ہوگا؟ مٹی کے، کس کے اوپر ہوگا بھائی؟ زمین کے اوپر ہوگا۔ زمین پر اگر کوئی چیز بچھی ہوئی ہے تو سجدہ صحیح۔ یہ حدیث کس کے خلاف ہے؟ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک چادر میں لپٹے ہوئے، متوشح کیا ہے؟ متوشحا بھی کیا کرے ہوئے؟ اس کا طریقہ ہم بتائیں۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتنعلا رواه ابو داود۔ حضرت عمر ابن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ننگے پیر بھی اور جوتوں کے ساتھ۔ یعنی کبھی کیسے نماز پڑھتے تھے آپ؟ بغیر جوتوں کے، اور کبھی لیکن جوتا وہی ہونا چاہیے جو کیا ہو مولانا؟ نرم، جس سے پیر زمین پر، جیسے ہوتے ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں انہیں، کپڑے کے جوتے، بعض ان سے کیا ہو جاتا ہے؟ پیر زمین پر ٹک جاتا ہے، ایسے جوتے ہونے چاہیے۔ ارے کچھ عقل میں آ رہی ہے تیرے بھی ادھم سنگھ نگر، اس لیے بولتا ہے، ارے تمہارا ہی تو ادھم سنگھ نگر کی تو ہو،
इस जगह पे उधम से नजर आर कौन सा है रायपुर गांव के हो, गांव में तो कोई आलिम हुआ ही नहीं आज, बेकार है। तारीख शाहिद है आज तक किसी गांव के अंदर कोई आलिम नहीं। गांव वालों का तो ईमान नहीं होता, अल-अराब अशद्दु कुफ्रन निफाक़ा। तो ये किसने मशवरा दिया पढ़ने का? भाई गांव के आदमी, गांव के आदमी के लिए बेहतर यही है कि एक भैंस ले ले, उसे चरा ले। वरना हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। गांव के आदमी अगर ये पढ़ेंगे तो खुद भी बर्बाद, दूसरों को भी बर्बाद कर देंगे। ये है कितना मशवरा दिया था तुम्हें? अब आज काम है मौसमी साहब, कहाँ गए? चलो। وعن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد أخذه من قبل قفاء وثيابه موضوعة على المشحب مشجبي وثيابه موضوعة على المشجب فقال له قائل تصلي في إزار واحد فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأجنا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. حضرت محمد ابن المنکدر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، کس میں بھائی؟ ایک چادر میں، ایک تہن میں ایک چادر لپٹی ہوئی تھی بس، اور ان کے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی چادر کی گرہ باندھ رکھی تھی، کہاں؟ بدھی پر. عقدہ من قبل قفاہ، کہاں گرہ باندھ رکھی تھی؟ میں نے نہیں باندھ کے دکھائی تھی. اور ان کے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے کس پر؟ کھٹی پر. مشجب کے معنی ہنگر جسے کہتے ہیں، ایک خاص قسم کی لکڑی ہوتی تھی جس میں کیا ہوا کرتے تھے؟ 3 کونے، اس کے اوپر کپڑے. یہاں سمجھنے کے لیے کیا کہہ دیں گے اسے؟ نہیں سمجھ میں آ رہے. اور ان کے کپڑے رکھے ہوئے تھے کس کے اوپر؟ ہنگر پر، لکڑی پر. فقال له، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھی ایک کپڑے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر کیا. کیوں؟ لیرانی، تاکہ تیرے جیسے احمق دیکھ. اینا کان لہو ثوبان، ہم میں سے کس کے پاس تھے 2 کپڑے؟ عہد رسالت ایک ہی کپڑا ہوتا. تو یہ عمل حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا کس لیے تھا؟ بیان جواز کے لیے. پتہ چلا کہ اگر آدمی کے پاس میں ایک ہی کپڑا ہو تو اسے پہن کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن یہ جب ہے مولانا جب کہ کیا ہو؟ ایک کپڑا، تنگی کا مسئلہ، ایک ہی کپڑا. تو کیا کرے گا آدمی؟ ایک کپڑے ہی میں. اور اگر وسعت ہے تو کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ 3 چاہیے، اولا اور افضل. وعن ابي بن كعب قال الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود انما كان ذاك اذا كان في ثياب قلة، فاما اذا وسع الله فالصلاة في الثوبين اسفل. رواه احمد. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے. ہم ایسا ہی عمل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ولا يعاب علینا، اور ہمارے اوپر عیب نہیں لگایا جاتا.
ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب کہ کپڑے کم ہوں، اور بہرحال جب اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک کیا ہو اس میں سے تہبند اور ایک اوپر کیا ہو چادر، ایک نیچے تہبند ہو اور ایک اوپر کیا اڑتی ہو، یہ اوپر کرتا ہو۔